بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، جیو ٹریول میں خوش آمدید۔ ایمیلیو مارکوس ڈیس پالما 7 جنوری 1978 کو انٹارکٹیکا میں پیدا ہونے والا پہلا انسان۔ وجہ یہ بنی کہ دنیا کے کئی ممالک یہ دعویٰ کرتے تھے کہ انٹارکٹیکا ان کی ملکیت ہے۔ یہ دعویٰ کرنے والے ممالک میں ایمیلیو کا ملک بھی شامل تھا۔ اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے اس ملک نے ایمیلیو کے ماں باپ کو انٹارکٹیکا میں اپنے ملک کے بیس کیمپ میں بھیج دیا۔ جب ایمیلیو کی ولادت ہوئی تو وہ دنیا کا پہلا انسان بن گیا جو انٹارکٹیکا میں پیدا ہوا۔ ایمیلیو پالما کا بنیادی تعلق ارجنٹینا سے تھا، جسے سرکاری طور پر جمہوریہ ارجنٹائن کہا جاتا ہے۔ جنوبی امریکہ کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ یہ ملک 23 صوبوں اور ایک خود مختار شہر بیونس آئرس پر مشتمل ہے۔ رقبے کے اعتبار سے دنیا کا 8واں بڑا ملک ہے۔ ارجنٹینا کا رقبہ 27,80,400 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے اور یہ ملک ہسپانوی زبان بولنے والوں میں سب سے بڑا ملک ہے۔ ارجنٹائن کا رقبہ انڈیز پہاڑی سلسلے اور بحر اوقیانوس کے درمیان واقع ہے۔ اس کے شمال میں پیراگوئے اور بولیویا، برازیل اور یوروگوئے شمال مشرق میں، جبکہ چلی جنوب اور مغرب کی جانب واقع ہے۔ انٹارکٹیکا کے کچھ حصے پر ارجنٹائن اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ ارجنٹائن بر اعظم جنوبی امریکہ کی بڑی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ ارجنٹینا اقوام متحدہ، مرکوسر اور جنوبی امریکی اقوام متحدہ کا بنیادی رکن جبکہ G20 کا رکن ہے۔ ارجنٹائن لاطینی لفظ ارجنتوم سے نکلا ہے جو چاندی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ 1812 میں ارجنٹائن کے پہلے قومی ترانے میں ہمیں اس لفظ کا استعمال ملتا ہے جو ارجنٹائن کی آزادی کی جاری جنگ کے حوالے سے تھا۔ ارجنٹینا کے مقام پر سب سے پہلے انسانی آثار ہمیں 11,000 قبل مسیح میں ملتے ہیں۔ یہ آثار مختلف قبائل سے متعلق تھے۔ یورپی مہمجو یہاں 1516 میں آئے۔ ہسپانویوں نے جنوبی امریکہ میں اپنا قبضہ جما لیا۔ ان کی پہلی آبادی دریا پرانا کے کنارے آباد قلعے میں تھی۔ بیونس آئرس کے مقام پر ان کی پہلی مستقل آبادی 1536 کو قائم ہوئی، تاہم اسے مقامی قبائل نے تباہ کر دیا۔ اس شہر کو دوبارہ 1580 میں بسایا گیا۔ یہ علاقہ جہاں آج کا زیادہ تر ارجنٹائن واقع ہے، ہسپانوی آباد کاروں اور ان کی اولادوں، مقامی قبائلیوں اور افریقی غلاموں سے آباد تھا۔ بیونس آئرس کو 1776 میں دارالحکومت کا درجہ ملا۔ اس کے بعد سے بیونس آئرس کو تجارتی مرکز بھی بنا دیا گیا۔ 1806 اور 1807 میں 2 بار برطانویوں نے ناکام حملے کیے۔ 1880 سے 1929 کے دوران ارجنٹائن کی خوشحالی اور طاقت میں اضافہ ہوا اور یہ دنیا کے 10 امیر ترین ملکوں میں سے ایک بن گیا۔ اس میں زراعت سے متعلق برآمدات اور برطانوی اور فرانسیسی سرمایہ کاریاں اہم تھیں۔ 1946 میں جنرل جان پرون صدر منتخب ہوئے۔ انہوں نے ایک سیاسی تحریک شروع کی جسے پرونزم کہا گیا۔ ان کی بیوی بہت مشہور ہوئیں اور 1952 میں اپنی وفات تک انہوں نے مرکزی سیاسی کردار ادا کیا۔ 1947 میں خواتین کو ووٹ کا حق دے دیا گیا۔ 1955 میں پلازا ڈی مایو میں ہونے والے بم دھماکوں اور بغاوت کی وجہ سے صدر کو ہٹنا پڑا اور صدر ملک سے نکل گیا اور بعد ازاں صدر نے اسپین میں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ سابق صدر جنرل پرون کی حکومت ختم ہونے کے بعد جب نئی حکومت آئی تو اس کی سخت گیر پالیسی کی وجہ سے عوام اٹھ کھڑے ہوئے۔ سابق صدر جنرل پرون نے اس صورتحال کو چابک دستی سے اپنے حق میں استعمال کیا اور وطن واپسی اور 1973 میں نئے انتخابات کی راہ ہموار کر لی۔ اسی سال صدر منتخب ہونے کے بعد جولائی 1974 میں صدر پرون کی وفات ہو گئی اور ان کی تیسری بیوی ایزابیل جو نائب صدر تھیں صدر بن گئیں۔ تاہم انہوں نے اپنے خاوند کے دور کے بدترین مشیروں کو برقرار رکھا جس کی وجہ سے ان کی ناپسندیدگی بڑھ گئی۔ مارچ 1976 میں ہونے والی بغاوت کے نتیجے میں انہیں صدارتی عہدے سے محروم کر دیا گیا۔ ارجنٹینا پر ایک وقت ایسا بھی آیا جب معاشی بحران کی وجہ سے صرف 2 ہفتوں کے دوران دسمبر 2001 سے جنوری 2002 تک ارجنٹینا کے 5 صدور تبدیل کر دیے گئے۔ آخر 2 جنوری 2002 کو قانون ساز اسمبلی نے عبوری صدر کا تقرر کیا۔ ارجنٹائن معاشی اعتبار سے دیوالیہ ہو گیا اور امریکی ڈالر سے ملکی کرنسی کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ ملکی کرنسی کی شرح اچانک گر گئی اور افراط زر کی شرح میں ہوش ربا اضافہ ہوا۔ تاہم 1 سال تک مسلسل مظاہروں اور احتجاجوں کے بعد معاشی صورتحال بہتر ہونے لگی اور بینکوں سے پیسے نکلوانے پر پابندی دسمبر 2002 میں اٹھا لی گئی۔ 1853 کے آئین کے مطابق ارجنٹائن میں ایگزیکٹو، مقننہ اور عدلیہ میں اختیارات کو تقسیم کیا گیا۔ سیاسی ڈھانچہ وفاقی جمہوریہ کا ہے جو انتخابات سے چنی جاتی ہے۔ صدر ریاست اور حکومت کے سربراہ کا کام کرتا ہے۔ ایگزیکٹو پاور صدر اور اس کی کابینہ کے پاس ہوتے ہیں۔
صدر اور نائب صدر براہ راست 4 سال کے لیے چنے جاتے ہیں اور 2 بار سے زیادہ منتخب نہیں ہو سکتے۔ ارجنٹینا کے موجودہ صدر البرٹو فرنانڈیز ہیں، جبکہ نائب صدر کرسٹینا فرنانڈیز ڈی کرچنر ہیں۔ ارجنٹینا کا دارالحکومت بیونس آئرس ہے۔ اگر آبادی کی بات کی جائے تو 4,66,21,847 نفوس کے ساتھ یہ دنیا میں 33ویں نمبر پر ہے۔ کئی بحرانوں کا سامنا کرنے کے بعد ارجنٹینا کی معیشت آج مستحکم ہے اور ارجنٹینا کی جی ڈی پی $1.274 ٹریلین کے ساتھ 30ویں نمبر پر ہے، جبکہ پر کیپٹا $27,261 کے ساتھ دنیا میں 66ویں نمبر پر ہے۔ ارجنٹینا کی کرنسی کو پیسو کہتے ہیں، کالنگ کوڈ +54، جبکہ ڈومین نیم .AR ہے۔ اگر آپ سیاحت کو پسند کرتے ہیں تو ارجنٹینا ضرور جائیے، کیونکہ وہاں بے شمار سیاحتی مقامات آپ کے انتظار میں ہیں، جیسے کہ آئیبیریا ویٹ لینڈ، قدرتی حسن اور بڑی بڑی جھیلیں، ماؤنٹ فٹزروئے انڈیز ویلی میں آئس فیلڈ اور خوبصورت جھیلیں، پورٹو میڈرین گرمیوں میں گھومنے کے لیے بہترین شہر اور اس کے خوبصورت ساحل، کورڈوبا ارجنٹینا کا دوسرا بڑا شہر، یہاں آپ کو ہسپانوی دور کی خوبصورت بلڈنگیں نظر آئیں گی، یوشوائیا برفانی پہاڑ، مینڈوزا ایک زرعی شہر، بیریلوچے قدیم تاریخی شہر، بڑے بڑے پہاڑ اور واٹر فالز، لاس گلیشیئرز اور ایکوازو فالز، نیاگرا فالز سے ملتی جلتی خوبصورت اور حسین واٹر فالز۔ ٹینگو ڈانس کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا، یہ ارجنٹینا کا روایتی رقص ہے۔ ارجنٹینا میں مردوں کے روایتی لباس کو گاؤچو کہتے ہیں، جبکہ خواتین کے روایتی لباس کو پیسونا کہتے ہیں۔ ارجنٹینا کے روایتی کھانوں میں ہسپانوی رنگ ملتا ہے، چوری پان، ایمپاناڈیس، مٹمبری، میلانیزا، چیمیچوری، پروولیٹا اور میڈیالونا۔ ارجنٹینا کے روایتی کھیل کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے پولو اور باسکٹ بال کو ملا دیا ہو۔ اس کا نام پیٹو ہے، جبکہ باسکٹ بال، ہاکی، رگبی یونین اور ٹینس بڑے شوق سے کھیلے جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا کھیل فٹ بال۔ ڈینیل پیسوریلا کی قیادت میں 1978 میں، ڈیاگو میراڈونا کی قیادت میں 1986 میں اور گریٹسٹ آف آل ٹائم کہلائے جانے والے لیونل میسی کی قیادت میں 2022 میں 3 دفعہ ارجنٹینا نے فیفا کا ورلڈ کپ جیتا۔ لیونل میسی فٹ بال ہسٹری کا وہ اکیلا کپتان ہے جس نے فٹ بال کی 3 بڑی ٹرافیاں جیت رکھی ہیں، کوپا امریکہ کپ، فینلزما اور فیفا ورلڈ کپ۔ اسی وجہ سے ارجنٹینا نے ایک اعزازی کرنسی نوٹ جاری کیا جس پہ لیونل میسی کی تصویر چھپی ہوئی ہے۔ یہ تھی ارجنٹینا کے بارے میں کچھ خصوصی معلومات۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔